بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام ویورز کو حامد اسلامک وائس چینل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں کہ ایک چل باز عورت اور نیک مرد کا عجیب واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک انتہائی نیک شخص رہا کرتا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے ظاہر حسن و جمال بھی بہت دے رکھا۔ وہ اپنے ہاتھ سے زنبیل بناتا اور فروخت کر کے اپنا گزر بسر کرتا۔ ایک دن بادشاہ کے دروازے پر سے گزر رہا تھا کہ بادشاہ کی بیوی کی حاتمہ نے اسے دیکھ جا کر مالکہ سے کہنے لگی کہ یہاں ایک آدمی ہے کہ ایسا حسین و شخص میں نے کبھی نہیں زنبیل فروخت کرتا پھر رہا ہے۔ مالکہ نے حکم دیا میرے پاس لے آؤ۔ اسے لایا گیا تو اسے دیکھتے ہی مالکہ اس پر لوٹا ہو گئی۔ کہنے لگی زنبیلیں پھینک دے اور یہ چادر سنبھال باندھی سے کہا تیل اور خوشبو وغیرہ لاؤ، ہم اس سے اپنی حاجت پوری کریں گے۔ اور عبد سے کہنے لگی کہ آپ تجھے زنبیلیں بیچنے کی ضرورت نہیں رہی۔ عبد بار بار انکار کرتا رہا۔ کہنے لگی کہ اگر تو یہ کام نہ کرنا چاہتے تو اس کے بغیر یہاں سے باہر بھی نہیں جا سکتا، اور دروازے بند کرنے کا حکم دے دیا۔ عبد نے یہ حال دیکھا تو کہنے لگا تمہارے محل کے اوپر کوئی ضرورت کی جگہ ہے؟ کہنے لگی ہاں۔ بندی کا حکم دیا کہ اس کے لیے پانی وغیرہ اوپر لے جا۔ یہ عبد شخص اوپر چھت کے ایک کونے کی طرف گیا اور دیکھا کہ محل بہت اونچا ہے، کوئی ایسا چیز نہیں جس کے ساتھ لٹک کر نیچے اتر جائے، اور آخر اپنے نفس سے باتیں کرنا شروع کر کہ تو 70 برس سے اپنے رب کریم کی رضا کی طلب میں لگا رہا ہے، رات دن اس کی عبادت میں گزارتے، تجھ پر آج ایک شام ایسی آئی ہے جو تیری اس تمام محنت کی ضائع کر دے گی۔ واللہ تجھ سے بڑا کر کوئی خائن نہ ہوگا۔ اگر یہ شام تیرے عمل کو فساد کر دے گی آخر اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ عرض اس طرح سے وہ اپنے آپ کی خطاب کرتا رہا اور آپس میں باتیں کرتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی جب اس نے بلندی سے کود جانے کا طے کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو ندا دی۔ انہوں نے لبیک کہا کہ کر جواب دیا اے ارشاد ہوا میرے بندہ میری مصیبت اور ناراضگی سے بچنے کے لیے جان کر بازی لگا رہا ہے، جا اپنے پروں سے اس کو تھام لے اور اسے ذرا بھی تکلیف نہ ہونے پائے۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر پھیلایا اور اس پکڑ کر یوں زمین پر رکھ جیسے ایک مہربان باپ بیٹے کو رکھ۔ فرمایا کہ یہ عبد یہاں سے سیدھا گر گیا، زنبیلیں وغیرہ بھی وہی ہی رہ گیا۔ سورج غروب ہو رہا تھا کہ بیوی نے کہنے لگی زنبیلوں کی قیمت کہاں ہے؟ کہنے لگی آج تو ان کا کچھ نہیں ملا۔ کہنے لگی تو آج رات افطار کیسی چیزیں سے کریں گے؟ کہنے لگا آج کی رات یوں ہی ذرا صبر سے کاٹ لے گی۔ پھر کہنے لگا اٹھ کر تندور میں آگ جلا دے، اگر ہمارے ہمسایہ تندور میں آگ نہیں دیکھے گی تو نہ جانے کیا حالات ان کے ذہنوں میں ہوا۔ انہوں نے پریشان کا سامنا کرنا پڑا۔ بیوی نے اٹھا کر تندور میں آگ جلا دی اور خود آپس آ کر بیٹھ گیا۔ ایک پڑوسن آگ لینے کو آئے، پوچھا آگ ہے؟ جواب ملا آگ بڑھ کر تندور سے لے لو۔ یہ عورت آگ لے کر واپس ہونے لگی تو گھر والے باتیں کر رہی اور ادھر تیری روٹیاں پک چکی ہے بلکہ جلنے کو ہے۔ عورت نے اٹھ کر دیکھا تو تندور بہترین روٹیوں سے بھرا ہوا۔ عورت نے انہیں برتن میں رکھا اور خاوند کے پاس لے آئی اور کہنے لگی کہ تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ تیرے بلند درجات کی وجہ سے ہی ہو سکتا، لہٰذا تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر ہماری باقی عمر خوشحالی اور فراخی میں گزار۔ عبد کہنے لگا اس حال میں صبر اچھا ہے، مگر عورت کا اصرار بڑھتا حتیٰ کہ عبد نے دعا کرنے کا وعدہ کر لیا۔ آدھی رات کو اٹھا کر نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگا اے اللہ تعالیٰ میری بیوی کو اصرار اور تقاضا یہ ہے کہ اس کا باقی عمر خوشحالی اور آسانی سے عطا فرمائے۔ اتنے میں چھت پھٹ گیا اور یہ قوت موتیوں سے بھری ہوئے ایک دستور نیچے آ گیا جس سے تمام گھر جگمگا۔ عبد نے بیوی کو پاؤں دبایا جو قریب ہی میں سوئی ہوئی اور کہا کہ اٹھ کر بیٹھ، جو کچھ مانگتی ہوتی
وہ سنبھال لے۔ عورت بیدار ہو کر کہنے لگی جلدی نہ کرو، اس مقصد کے لیے تو نے مجھے نہ ہی جگایا ہوتا، میں تو خواب میں دیکھ رہی کہ سونے کی بہت سی کرسیاں بچھی ہوئی ہے جو بہت سی ہیرے جواہرات سے لدی ہوئی ہے، مگر ان میں سوراخ ہے۔ میں نے پوچھا یہ کرسیاں کس کی؟ جواب ملا یہ تیرے خاوند کے بیٹھنے کے لیے ہے۔ میں نے ان سے پوچھا یہ سوراخ کیا ہے؟ جواب ملا یہ وہی نقص اور کمی ہے جو دنیا کے جلد بازی کی وجہ سے واقع ہوئی۔ تو میں نے کہا کہ میں کسی ایسی چیز کی خواہش نہیں رکھتی جس سے تیری نشگاہ میں نقص پیدا ہو، لہٰذا اپنے رب سے اسے واپس کرنے کی دعا کر لو۔ عابد نے دعا کر تشتری واپس چلے گئے۔ واقعہ کا سبق: بے شک جو اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ پاک اس سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کر کے ان پر عمل کرنے کا توفیق دے فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں۔ شکریہ۔